مقبوضہ کشمیر کو دنیا کی وسیع و عریض جیل میں تبدیل کرنے کے باوجود مودی سرکار کے خوف کا یہ عالم ہے کہ 91 سالہ سید علی گیلانی کی موت نے اسے بوکھلا دیا۔ بدھ کی رات اس کے فوجیوں نے سری نگر کے حیدر پورہ میں واقع ان کے مکان پر دھاوا بول دیا۔ مرحوم کے اہل خانہ کو دیوار سے لگانے کے بعد علی گیلانی صاحب کا جسد خاکی وہاں سے اٹھا لیا گیا۔ ان دنوں صحافتی روزگار کے لیے انقرہ میں مقیم افتخار گیلانی سے رابطے کے لیے میں مسلسل فون کے بٹن دباتا رہا۔ وہ گیلانی صاحب کی نہایت لاڈلی بیٹی کے شوہر ہیں اور میرے چھوٹے بھائیوں کی مانند۔ افتخار کو پاکستانی وقت کے مطابق جمعرات کا سورج طلوع ہونے کے بعد بھی معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ انہیں کہاں دفنایا گیا ہے۔ لاش اور قبر چھپانے کی ایسی مذموم حرکت ہمارے خطے کے ہر مذہب کی روایات کے پس منظر میں محض احمقانہ بربریت ہی شمار ہو سکتی ہے۔ لاکھوں انسانوں کو گزشتہ کئی دہائیوں سے وحشیانہ انداز میں اپنا غلام بنانے کے جنون میں مبتلا سرکار کی رونق مگر اس کے مضمرات سمجھ نہیں پائے گی۔ منصوبہ اگر یہ تھا کہ آخری دم تک قابل رشک عزم و استقلال کے ساتھ اپنے موقف پر ڈٹے علی گیلانی صاحب کے جنازے میں ان کے بے تحاشا مداحین شریک نہ ہو پائیں تو وہ ہر صورت ناکام ہو گیا ہے۔ ہمارے ہاں غائبانہ نماز جنازہ کی روایت بھی موجود ہے۔ اب وادی کشمیر کے ہر شہر اور گاؤں کے میدانوں اور مساجد میں یہ نماز ادا کی جائے گی۔ جہان فانی سے رخصت ہو جانے کے بعد علی گیلانی بلکہ قابض افواج کے خلاف نفرت کی آگ مزید بھڑکائیں گے۔ 5 اگست 2019 کے دن سے مقبوضہ کشمیر پر خاموشی کی جو چادر مسلط کی گئی ہے وہ تار تار ہو جائے گی۔ موت سے مفر ممکن نہیں۔ علی گیلانی صاحب ویسے بھی طویل عرصے سے شدید علیل تھے۔ اپنی زندگی کے بیشتر برس جیل میں گزارنے کی وجہ سے انہیں دل اور گردوں کے عارضے لاحق ہوئے۔ مستقل بیماری نے مگر ایک لمحے کو بھی انہیں ہمت و جرأت سے محروم نہیں کیا۔ تیر سے نکلے کمان کی طرح کھڑے ہو کر قابض حکمرانوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کشمیر بنے گا پاکستان کی صدا بلند کرتے رہے۔ پاکستان سے رشتے کو وہ اپنے ایمان کا بنیادی حصہ شمار کرتے تھے۔ میں گیلانی صاحب کے ساتھ اپنے ذاتی رشتے کی وجہ سے ان کی سیاست کا معروضی انداز میں جائزہ نہیں لے سکتا۔ افتخار ہمارے دیرینہ اور گہرے تعلق کی کلید ہے۔ ہر حوالے سے ذات کے اس رپورٹر کو بھی بھارت کے عقوبت خانوں میں شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ افتخار کی تفتیش پر مامور اہلکار اس سے میرے تعلق کی تفصیلات و وجوہات بھی معلوم کرتے رہے۔ انہیں شبہ تھا کہ شاید میں دلی صحافتی فریضہ نبھانے نہیں بلکہ علی گیلانی صاحب کو تخریبی پیغامات پہنچانے جاتا ہوں۔ ان کا شبہ قطعی بے بنیاد اور بودا تھا۔ دلی میں میرے قیام کے دوران گیلانی صاحب اس شہر میں موجود ہوتے تو ان کی بیٹی کو میرے لیے کشمیری کھانوں کا اہتمام کرنا ہوتا۔ گیلانی صاحب کا انٹرویو کرنے کی مجھے ضرورت نہیں تھی۔ میرے لیے وہ مشہور حریت پسند رہنما نہیں بلکہ شفیق ترین بزرگ تھے۔ مستقل فکر مند کہ میں اپنے وطن اور گھر سے دور دلی میں اپنے دن کیسے گزارتا ہوں۔ لاہور سے میرے آبائی تعلق نے ہمارے رشتے کو جذباتی گہرائی بھی فراہم کی تھی۔ قیام پاکستان سے چند برس قبل علی گیلانی صاحب علم کے حصول کے لیے لاہور تشریف لائے تھے۔ انہوں نے اس شہر کے دلی دروازے سے چند قدم آگے شاہ محمد غوث کے مزار سے متصل اس اسکول میں داخلہ لیا جہاں عربی اور فارسی کی تعلیم دی جاتی تھی۔ کشمیر کے دیہات سے آئے طالب علم کے پاس کئی مہینوں تک شب بسری کا ٹھکانہ بھی موجود نہیں تھا۔ وہ مسجد وزیر خاں کی پناہ میں رہے۔ لاہور میں قیام کے دوران وہ اقبال کے عاشق بھی ہو گئے۔